everyone, and welcome to another episode of Dialogue with Soil. You know that throughout these sessions, we're trying to create awareness of the plight of rape victims in Pakistan. For our last session, we had with us Dr. Saad Bashir Malik, who's an extremely qualified psychiatrist, and he has had a lot of experience dealing with rape victims. He helped us identify the trauma that rape victims go through, the psychology behind the rape culture, and why do rape victims hesitate from coming forward with their complaints. Today we're going to be talking about the procedural complications and the complexities that arise once a rape victim decides to file an official complaint. And to shed some light on this topic, we have with us DIG Discipline, Ibadat Nisar Sahab. So thank you so much for joining us. We know that you're extremely busy, you've taken time out of your busy schedule, but we feel that this is such a sensitive topic that the more we speak about it in public domain, the more it becomes a part of public discourse, and I think that's very important in order to initiate social and legislative change. So thank you so much for joining us, sir. So सबसे पहले we would like to ask you कि what are your thoughts on this horrific motorway rape incident and the increasing instances of sexual violence against women in Pakistan? Thank you very much, madam. As far as this motorway incident is concerned, it was a shock for all of us, and especially for me as a police officer, because it is, you can say, very much unexpected kind of crime, and it was so much sensational that it has jolted the whole police department. And my all sympathies are with the victim, and being as a police officer, I think that we need to take care of her and all the victims who come to police with such a complaints. There is a trend of people not being reporting to the police about this rape incidents. There are various reasons attached to it, because there is a stigma attached with the families, people, and the near one of the victims start accusing her of that she was also cause of rape, کہ اگر اس نے ایسے کپڑے نہ پہنے ہوتے یا اگر اس کو ایسا نہ ہوتا تو پیپل اٹریکٹ نہ کرتے، یہ گھر سے باہر نہ جاتی تو یوں نہ ہوتا. لیکن یہ انسیڈنٹ گھر کے اندر بھی ہو رہے ہیں، دے آر ہیپننگ آؤٹ سائڈ دی ہوم. تو میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ویئر اے لیڈی از ویئر ہی، جو جہاں پہ بھی ہے اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ گھر میں ہے تو شاید میڈس کے ساتھ بھی لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ بازار میں ہے تو پھر بھی اس کو لوگ جو ہے وہ آئس کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں. اور اگر وہ کسی لونلی پلیس پہ ہے تو خدا نہ خواستہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو لوگ لیکن جنرلی اسٹگما کی اٹیچ کرنے کی وجہ ہونے کی وجہ سے کہ فیملیز کیا کہیں گی، ان کے ڈیئر ونز ان کو ایکیوز کرنا شروع کر دیں گے انسٹیڈ آف ہیلپنگ دیم، انسٹیڈ آف سپورٹنگ دیم. کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی کوئی چیز فیس کر رہی ہے، کوئی گرل کوئی خاتون، تو وہ اس کو سامنے آ کر خود اس کو پیش کرے، اور جو قانون ہے وہ اس کے مطابق بھرپور طریقے سے اس پہ. Sir, actually that's my next question. Rape in itself is such a life-shattering ordeal. And then when a victim has to deal with the police department, the authorities, وہ بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اور بہت زیادہ رپورٹس یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ پولیس آفیسرز خود تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ریپ کیسز میں FIR رجسٹر کرنے میں. ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا، اٹ از اے ویری پرٹیننٹ کوشچن. میں اس میں یہ بتاتا چلوں کہ پولیس آفیسرز when somebody comes to a police officer, اس نے ان کی بات سننی ہے اور اس نے اپنا ایگزام دیکھنا ہے. تو سم آف دی پیپلز اور جو پولیس آفیسرز ہیں دے آر کنڈیشن کہ ابھی یہ وکٹم آئی ہے تو پتہ نہیں یہ سچی بھی ہے یا نہیں ہے، یہ جھوٹی بھی ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ کیوریز ہوتی ہیں. اینڈ اٹ ہیپنز ان آور سوسائٹی کہ لوگ چیزیں غلط بھی لے کر آتے ہیں جن کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو آن دی فیس آف اٹ آپ نہیں لے سکتے. کہ اس طرح کی اسٹوریز بنائی گئی ہوتی ہیں کہ بندے کے لیے ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو لے کر آگے انویسٹیگیشن میں لے کر چلنا بھی پرابلم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس لوگ اگر کوئی وکٹم بھی آ رہا ہے تو ہی ول ٹوسٹ دس اسٹوری. مثلاً اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ریپ اٹیمپٹ کیا ہے تو ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی رورل سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس وکٹم نے اس کے والد کو بھی ساتھ رکھ لینا ہے، اس کی مدر کو بھی ساتھ رکھ لینا ہے، اس کے گھر کے 2-3 بندوں ان کو بھی ساتھ رکھ لینا ہے کہ یہ بندے وہاں پریزنٹ تھے تو اس کی موجودگی میں جو ہے انہوں نے یہ کام کر دیا.
یعنی جب وہ ٹوسٹ کرتی ہیں اسٹوریز کو وکٹم یا فیکٹس بتاتی ہیں تو پولیس آفیسر کے لیے ان کو سامنے سے ہی لینا جو ہے وہ ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. بلکہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ آپ کو اس قسم کے کیسز میں انویسٹیگیشن میں کیا کیا ایشوز پیش آتے ہیں, کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں؟ تو اس میں جو آپ کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ جس میں آپ نے یہ بات کی کہ پولیس افسر ان کو دیکھتا کس نظر سے, وہ ایک کنڈیشن ہے کہ شی از کمنگ ٹو می, وہ کیا ٹھیک بھی ہے, اس کی جو ہمیں اسٹوری بتائی ہے, جو ہمیں وہ اپنا انسیڈنٹ بتا رہی ہے, یہ فیکچوئل بھی ہے یا نہیں. کیونکہ وتھ یور ایکسپیرینس a person who is sitting over there for the last 5-10 years, اس کا ایکسپیرینس ایک ہوتا ہے. جب آپ اس کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ میری اتنا سینسٹائز نہیں ہوتا کہ جو جینڈر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے اندر وہ اتنا سینسٹائز نہیں ہوتا, وہ اس کو اس طرح اہمیت نہیں دے پاتا. ہمارے جو وکٹمز ہیں ان کی ٹروتھ نریٹ نہ کرنا بھی اس کی ایک ون آف اسپیکٹ اٹ از کہ پولیس افسر اس کو ہی ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں do you think there have to be specially trained police officers, ایک اسپیشل ہم سیل بنائیں ریپ وکٹمس کے لیے جہاں پہ پولیس آفیسرس کو ٹریننگ دی جائے کہ آپ نے کس طرح سے ایک ریپ وکٹم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں آلریڈی وہ اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہوئی ہے, تو وی ہیو ٹو انشور کہ اس کو سیکنڈ ہینڈ ٹراما نہ ملے, اتھارٹیز سے ڈیل کرنا اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہو. تو آپ کے خیال میں ہمارے پاس اسپیشل سیلز ہونے چاہیے جہاں پہ اسپیسیفک ٹریننگ دی جائے پولیس آفیسرس کو کہ کیسے آپ نے سینسٹیوٹی شو کرنی ہے ٹوورڈز دس ایشو. اچھا, اس میں شاید آپ کے لیے اٹ ول بی اے نیو تھنگ فار یو کہ پنجاب پولیس نے اس کے اوپر کافی عرصے سے پنجاب پولیس از ورکنگ آن دس ایشو. ابھی انہوں نے اپنا ایک جینڈر بیس جتنے بھی کرائم ریلیٹڈ جینڈر ہے اس کے اوپر ہمارا ایک اسپیشل سیل ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ریپ کے کیسز پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ لیڈی افسرز کر رہی ہیں. لیڈی پولیس افسرز جو ہیں وہ اس کو کر رہی ہیں. پولیس نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ لیڈیز کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے, ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, ان کے انویسٹیگیٹنگ افسر بھی ایک لیڈی ہی ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں, اپنی آرڈیل بتانے میں, اپنے جو ایشوز بتانے ہیں اس کے اندر اس کو پرابلم نہ فیس کرے. تھوڑی سی آسانی ہو جائے. And they have been especially trained for it. Right. Some time ago I was DPO Parpatan, a lady officer was posted over there. She has you can say for last 3-4 years she has investigated hundreds of rape cases. Hundreds of rape cases, and I would suggest that if you get time and you can call her. Even there are many lady police officers who are working in Lahore. You can interview any of them and they can tell you what actually happens during investigation. There is one important point that there is a general need to sensitize police officers on this issue, because when somebody is coming to police for reporting an incident, how she is being handled, there needs a general sensitization of the department that they should be amiable to such victims. They give them proper hearing, they give them good listening. So they try to understand their issue, and instead of blaming them or started investigating them, they should have a soft corner for them and they will be properly listened. Of course, investigation should be on merit, or what has happened that should be on merit. But there is need of آپ بتا رہے ہیں اس سے it will be easier for victims to come forward. That we shouldn't be scared of the authorities. They're not going to judge us when they listen to us. They will be sensitive towards our needs. On this question, I think I will take a bit different take on this. I think the most important thing for a lady, for any person to express herself not before police or at any forum, there is a need of a general awareness. For this purpose, we need education. For that purpose, we need economic independence of the ladies and the women. Because when they are economically independent, they are educated, then they will go to seek their right. Then they will ask for self-protection. Then she will ask about all the rights which a modern society, or which you can say a developed society, gives to the women. That is a bit different thing. We need to work on all the sectors. It is not only rape that the ladies are facing. There are so many issues. There are a lot of cases of domestic violence. Domestic abuse, domestic violence, and I think that is the biggest issue than the rape. It is happening in every other home. It is happening at workplaces. It is happening in the bus. It is happening in train.
it is happening in parts. بالکل They have to face harassment. They are being looked suspiciously at all the public places. I think for that purpose we need a paradigm change, and that will only happen, in my opinion, when there will be education, when there will be awareness, when there will be economic independence, and we teach our children, our male, our brothers, that a girl is not a commodity, she is also a human being. Absolutely, and this change has to be very organic. It has to start from within our homes, the way we raise our sons اور ان کو سکھایا جائے یہ سب. اچھا سر، جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک تو اتنی مشکل سے وکٹم سامنے آتی ہیں، اور اگر کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہی انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہ کرے، ہی از اے بٹ کیئرلیس، تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ ہے؟ اس آفیسر کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے ود ان دا پولیس ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلی بات بتایا ہے کہ جینڈر کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے تو یہ کام کرنا شروع کر دی کہ آل ریپ کیسز اور جینڈر ریلیٹڈ کرائم از ٹو بی ڈیلٹ بائی لیڈی آفیسرس، تاکہ وہ ایک جو کانسیپٹ ہے کہ جیتنے والا یا کوئی چیز چھپانے والا وہ نہ رہے. دوسرا، اس کے بعد دیر از اے پراپر میکینزم دیٹ if a case is being investigated, any of the parties, there are two parties in a criminal case, one is a victim and the other party is accused. If any of the party is not satisfied with the conduct of the investigation officer or with the course of the investigation, he or she has the right to get her investigation changed. That can be changed. That will be transferred to some other officer. And if there is any discrepancy in the result of two investigations, then the person who has carried out the first investigation, he or she will be taken to TOSCOM. That's very important that women who are taking their complaints, ان کو یہ سب باتیں پتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ there can be minor influences, minor favoritism or in the investigation as well, but there cannot be any, you can say, a big discrepancy in investigation. No, that is not that type of environment prevalent. ابھی آپ ایویڈینس کو نہیں چھپا سکتے، نہ آپ کسی کو آؤٹ رائٹلی فیور دے سکتے ہیں. اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر دیتا ہے تو اس کو بالکل اس کی معافی نہیں ملتی. یہ بہت ضروری ہے کہ آفیسر سے بتا دو کہ کوئی معافی نہیں ہے. اچھا سر، اگر ہم کرمنل پروسیجر کوڈ کو دیکھیں تو سیکشن 164B آف دا CRPC declares it mandatory for DNA testing to be carried out within optimal time in rape cases. تو کیا DNA ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس اویلیبل؟ لا کا یہ پارٹ، یہ پروٹوکال ہم فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بڑی لیٹسٹ اپیل ہے. پنجاب پولیس از فالوئنگ ان آل دی ریپ کیسز. اس میں جو DNA، اس کے سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے دی میڈیکل ایگزامینیشن آف وکٹم. وہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے اینڈ سیمپلز آر بینگ کیئرفلی ٹیکن فرام آور باڈی پارٹس اینڈ فرام دس کرائم سین ایز ویل. دے آر پرزروڈ. There is an issue that in whole of the Punjab there is one forensic lab agency and that is overburdened. There are hundreds of cases and that is only one establishment. Rather, they are also working for the important cases of other provinces as well. اگر آپ کو یاد ہو، مردان میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ایک بچی تھی جس کے ساتھ she was killed after rape. تو اس کے بھی وہ DNA samples یہاں پر بھجوا دیتے ہیں جو وہاں پہ contested case ہیں یا important cases ہیں. تو they are overburdened. But generally, evidence is collected on all the matters. DNA is being sampled. They are being sent to forensic science agency. اور یہ پروٹوکول بالکل 100% فالو ہوتا ہے. لیکن شاید ہمیں اور فیسلٹیز کی ضرورت ہے تاکہ اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جا سکے اور انویسٹیگیشن کین بی کوئکر. تو دیکھیں، فورینسک سائنس ایجنسی از این ایکسیلنٹ آرگنائزیشن اینڈ دے آر کوائٹ پروفیشنل. They have all the latest available techniques to carry on different types of tests or testing, but there is a need to decentralize them as well. There should be more than one, maybe one in north and one at least in south, so that
those testing can be carried out in a shortest possible manner and shortest possible way, and it will guide the investigation officer in concluding his or her Because आपका law भी यही कहता है ना, within optimal time, because samples तो जितना जल्दी collect हो जाए उतना अच्छा है, और उनकी testing भी जितनी जल्दी हो जाए उतना आपके investigation के लिए आप लोगों के लिए भी आसानी बिल्कुल अच्छा सर, इन योर एक्सपीरियंस जो क्रिमिनल्स होते हैं ऐसे क्राइम्स के, जो परपेट्रेटर्स होते हैं, डू यू थिंक दे ऑफन सफर फ्रॉम मेंटल इलनेसेस? बिकॉज बहुत ज्यादा स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि ऑफन पीपल हु कमिट सच क्राइम्स आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन मेंटल इलनेसेस. I would suggest that I don't have the exact figures, but I would suggest you definitely that you get data of all the criminal cases registered on gender-based violence or on gender-based issues, so that you can compare them, that how many of the cases have been registered on what kind of complaints and what were their grounds. If there is... But what does your experience say? There are certain cases, but I would definitely say that they are not in large number. They are in small numbers, where the perpetrators, or you can say the accused of that crime, has some mental illness, or there are some other issues related to his psychology or mental health. There are of course issues, but at the same time I must admit it, and we all know it, that in our society we people don't have any awareness about the mental issues as well. बिल्कुल, that's another issue. That the accused, or even any of the person who is facing some psychological issues, we don't bother much about that. In most of the cases, he or she will be, you can say, undiagnosed. Because ये भी बहुत बड़ा टैबू है ना, कि इस बारे में बात करना एक बहुत बड़ा टैबू है. मैं समझता हूँ कि टैबू से ज्यादा बात ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती. हमारी सोसाइटी में क्या है कि अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसे बजाय डॉक्टर के पास लेकर जाने के उसे कहेंगे किसी पीर साहब को दिखा लीजिए, इसको कोई और इशू है जी, बहुत सारे केसेस में ये भी कहा जाएगा कि शादी करवा देते हैं इसकी, तो ये ठीक हो जाएगा. तो ये बहुत सारी चीजें उससे जरूर अटैच हैं, लेकिन ये केसेस को एक लार्ज नंबर के अंदर नहीं है. These are limited numbers, और कुछ लोग habitual होते हैं इसके लिए. They are repeat offenders on this. So of course there are cases, but they are in small numbers. I can't quote exact figures or percentage on it, but generally their ratio is very low. And sir, पूरे basically जिस बात की ये है कि आप किस तरह की रिफॉर्म्स देखते हैं कि हमें जरूरत है हमारे सिस्टम में. जैसे आपने बात की है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो तो घर से ही होगी. सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बट जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में और इस पूरे लीगल सिस्टम में डू यू थिंक कि किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है कि हम विक्टिम्स के लिए आसानी पैदा कर सकें, कि वो आराम से बिना झिझक आ सकें, अपने इश्यूज बता सकें? मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए आपने जहाँ तक बात की है कि इस इशू को कैसे देखना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि इनकी ट्रेनिंग जो है उसमें, और ट्रेनिंग के बाद भी बार बार रिपीटेडली लोगों को ये बताया जाए कि if a victim comes to you, or any person हु इज विक्टिम टू एनी काइंड ऑफ crime, then police must be patient. He will be listened, he or she will be listened properly. उसका इशू देखा जाए, उसके बाद ये कि हमने उसकी कितनी मदद करनी है. So there is a general need of sensitization of police and training of police, and especially on the gender-based issues, because they are very sensitive, and people come to police very reluctantly on these issues. That's the main concern. And after training, they will be repeatedly refreshed about it. कि ये आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है. हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो that is something else, बट उसको प्रॉपरली सुनें, उसको काउंसल करें, उसको कॉन्फिडेंस दें. शी विल टेल व्हाट शी हैज सफर्ड. इनफैक्ट और इससे ही आपको सच का भी पता चलना है. जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, नॉट एवरीबॉडी इज लाइक, लेकिन जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि जब आप अपने बंदे को कॉन्फिडेंस देंगे, उसको थोड़ा सा करेज देंगे, वो उसको करेंगे, बोलेंगे, वो आपको सच्ची बात बता देंगे. तो इसमें जनरल ट्रेनिंग की जरूरत है. ट्रेनिंग के बाद मैं समझता हूँ कि हमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की जरूरत है. मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स बड़ी जरूरी है कि
جس میں ڈی این اے کی سیمپل ہے، اس کے بعد ایویڈینس کلیکشن ہے، اس کی پریزنٹیشن ہے، پریزنٹیشن کے بعد پھر جیسے ہم نے لیب کا ذکر کیا کہ وہ بڑی اوور برڈن ہے، وہاں پہ منتھس لگ جاتے ہیں، 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں ڈی این اے کے رزلٹ آنے میں، کیونکہ جو کرائم ریپ سے اسپیشلی ریلیٹڈ کیسز ہیں اس میں تو زیادہ فوکس وہ ڈی این اے کی میچ کے اوپر ہے، کہ اگر ڈی این اے میچ ہوتا ہے وکٹم اور ایکیوز کا تو وہ اس کو پھر آگے پروسیکیوٹ کرنے میں اور کنوکشن میں آسانی رہتی ہے۔ تیسری اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو جوڈیشری ہے ان کو بھی اس کے اوپر ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ جو پولیس ایویڈینس لا رہی ہے، جو پروسیکیوشن ایویڈینس لا رہی ہے، اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں، کیسے ہماری سوسائٹیز کی نارمس کو دیکھتے ہوئے، چیزوں کو بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے لے کر چلیں، تو اس سے پورا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے بیسیکلی وہ ریفارم۔ Thank you so much, sir. This was an extremely informative session, and I hope we've learned something from it. کہ police procedures کیا ہیں، complications کیا ہوتی ہیں، victim کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. And the point of these sessions is that we create awareness so people do know that what their rights are in case they suffer such a horrendous crime.